پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں بھڑکنے والی جنگ کے شعلوں میں شدت آ گئی۔ تہران ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے مشرقی تہران اور صوبہ کرمان میں دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر حملہ کیا، کراج میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی عید پر بھی دہشت گردی، فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز نہ پڑھنے دی۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج کیا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ بند کر دیا گیا۔ عید پر بھی عبادت پر پابندیاں برقرار رکھیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ کئی افراد متاثر۔ مقدس مقام پر کشیدگی خطے میں مزید تصادم کا سبب بن سکتی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد کے داخلی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور نمازیوں کو اندر داخل ہونے سے روکا، جس کے باعث سینکڑوں فلسطینیوں کو پرانے شہر کے باہر نماز عید ادا کرنی پڑی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1967 کے بعد پہلی بار رمضان کے اختتام پر مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر بند رکھا گیا اور فلسطینیوں کو نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ حملے کے بعد حیفا کی مختلف علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل میں اشدود اور حیفا کی آئل ریفائنریز پر حملہ کیا گیا، جن میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کے بعد امریکی کمپنیوں سے جڑی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مجبور ہوئے۔ جنگ حملہ آوروں کی مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے تک جاری رہے گی۔ کویتی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق منع الاحمدی آئل ریفائنری پر متعدد ڈرون حملے ہوئے، جس کے باعث ریفائنری کے بعض حصوں میں آگ لگ گئی۔ سعودی حکام کے مطابق ریاض کی طرف آنے والے 4 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ ایک میزائل کا ٹکڑا ریاض کے جنوب میں آئل ریفائنری کے قریب گرا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ ایران کے میزائل پروگرام تباہ کرنے کے امریکی اور اسرائیلی دعووں کی تردید۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق ہماری میزائل صنعت کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی تشویش نہیں۔ تہران اب بھی میزائل اور ڈرونز تیار کر رہا ہے۔ ہم جنگی حالات میں بھی میزائل تیار کر رہے ہیں۔ ذخائر جمع کرنے میں بھی کوئی خاص مسئلہ درپیش نہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ F-35 طیارہ امریکہ کے ناقابل شکست ہونے کی علامت تھا۔ ایرانی دفاعی نظام نے پہلی بار اس ناقابل شکست کو شکست دی۔ یہ لمحہ ایک نظام کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی علامت بن گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری اس بحران کے خلاف مضبوطی سے کھڑی نہ ہوئی تو اس شعلے کی آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور شہید رہنما کے قتل میں جو کچھ ہوا وہ بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا۔ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دے دیا۔ کہا ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ ہم انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔
مشرق وسطی میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملے کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر $106 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی اجازت کا بھارتی پروپیگنڈا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی اجازت سے متعلق بھارتی دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بھارتی میڈیا نے حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت کی پالیسیوں نے ملک کو توانائی بحران کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ عوامی غصہ کم کرنے کے لیے نریندر مودی کی حکومت میڈیا کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہی ہے، جبکہ ایرانی جہازوں کے لیے کسی جامع انتظام کا فقدان ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے ایرانی تیل کی درآمدات محدود کرنے اور چابہار بندرگاہ منصوبے میں شراکت کم کرنے کے فیصلوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بعد ایران بھارت کو موجودہ کشیدگی میں غیر جانبدار نہیں سمجھتا۔ قانون نافذ کرنے والوں کی بڑی کارروائی۔ کراچی میں ریلوے ٹریک پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سی ٹی ڈی نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تعلق بھارتی ایجنسی را سے ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر کی پریس کانفرنس۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ملزمان ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ دہشت گردوں نے لہری بلوچستان میں ٹریننگ حاصل کی۔ جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ چند ماہ کے دوران شکارپور اور جیکب آباد میں 6 دھماکے کیے گئے۔ دھماکوں میں ریلوے ٹریک اور ٹرین کی بوگیوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ تمام حملوں کی ذمہ داری قلعدم تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈ نے قبول کی۔ گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش کئی کارروائیوں کا انکشاف کیا۔ دہشت گرد بچنے کے لیے فیملی کے ساتھ بارودی مواد کی ترسیل کرتے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔